نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہیں حرام ٹھہراتے اس کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو دین نہیں بناتے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ من الذین، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں۔ چونکہ ان کے یہ جرائم ہیں اس لیے کیا کرو؟ ان سے جنگ کرو۔ حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ یہ جزیہ دیں، ان یدن، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کر رہیں۔ مشرکین سے جہاد کرنے کے بعد اب اہل کتاب سے جہاد کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ گویا غزوہ تبوک کی تمہید ہے جو آگے کی آیات میں آئے گا۔ غزوہ تبوک وہ پہلی جنگ ہے جو مشرکین مکہ کے علاوہ اہل کتاب سے تھی۔ اس آیت میں کیا فرمایا گیا؟ کہ اہل کتاب سے جنگ کرو۔ اس میں احتمال اس بات کا تھا کہ چونکہ اہل کتاب اللہ کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، اور اس وقت کے مسلمان تھے، تو اندیشہ یہ ہوا کہ کیا اللہ کے ماننے والوں سے جنگ کی جا سکتی ہے؟ تو اس غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا کہ جنگ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یؤمنون باللہ، وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ ارے بھئی وہ تو مانتے تھے، یہ کیوں کہا گیا وہ مانتے نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ ماننا محض زبان سے ماننا تھا، ماننے کا حق ادا نہیں کر رہے تھے۔ ولا بالیوم الآخر، اور نہ وہ یوم آخرت کو مانتے ہیں۔ وہ تو کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں مانتے۔ ایسا کیوں؟ کیوں ان کے ماننے کو نہ ماننا کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کے جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کر رہے تھے، اور اس طرح ان کو نہیں مان رہے تھے جس طرح ماننا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا ہے۔ تو گویا ایمان کے جب تک تقاضے پورے نہ ہوں، اس کے حدود و شرائط پوری نہ ہوں، اس وقت تک ایمان ایمان نہیں۔ ایمان محض زبان سے ایک بات بول دینے کا نام نہیں۔ ایمان کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی شرط کے مطابق ہو، جو قاعدہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے اس کے مطابق ہو۔ ایمان کا معیار وہ ہو جو اللہ کا قائم کردہ ہے، نہ کہ انسان کا اپنا قائم کردہ۔ ان لوگوں کا ایمان چونکہ اپنی خواہشات کے مطابق تھا، مشرکانہ عقائد کے ذریعے انہوں نے اللہ پر ایمان کو نقصان پہنچایا تھا، اپنے آپ کو ایک چہیتی امت سمجھتے تھے، اور مغفور امت یعنی ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں یہ کہہ کر، اور جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں یہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور ہم تو اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اور اس کے چہیتے ہیں، اور ہم تو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے۔ اس طرح کے عقائد ایجاد کر کے انہوں نے دراصل اللہ اور آخرت پر ایمان کا ایک طرح سے مذاق اڑا رکھا تھا۔ پھر اس کے ساتھ اور کیا قصور تھا ان کا؟ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں یہ ان کو حرام نہیں سمجھتے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ان چیزوں کو حرام نہ سمجھا جائے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ اگر ان چیزوں کو انسان حلال کر لے اور حلال سمجھے جو وہاں حرام کر دی گئی تو ایسے شخص کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ کیسا تھا، سازشوں سے بھرپور۔ پہلے تو یہ آپ کو مانتے ہی نہیں تھے، پھر آپ کی کتاب کو نہیں مانتے تھے، آپ کی شریعت کو نہیں مانتے تھے، آپ کے فیصلوں کو نہیں مانتے تھے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ،
اور دین حق یعنی دین اسلام جس کی تکمیل اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی، اس کو دین حق سمجھتے ہی نہیں تھے. اس لیے ان لوگوں کا ایمان قابل اعتبار نہ تھا. یعنی اگرچہ وہ تورات اور انجیل کو مانتے تھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان تھا، لیکن اتنا کافی نہ تھا. ان کے لیے ضروری تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں آپ کے بارے میں تفصیلات موجود تھیں، آپ کا ذکر مبارک تھا، آپ کا حلیہ مبارک تک موجود تھا ان کے ہاں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ آپ کو پہچان بھی گئے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ آپ کی کوئی بات مان کر نہ دی، بلکہ ہر موقع پر آپ کی مخالفت کی. اسی لیے ان کا ایمان جو ہے وہ قابل اعتبار نہ تھا، کیونکہ انہوں نے دین میں طرح طرح کی خود ساختہ باتیں شامل کر لی تھی، اور حقیقی دین ان کے ہاں کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا. دین کے نام پر جس قسم کی سرگرمی میں یہ ملوث تھے وہ دین نہ تھا. اس لیے ہم سب کو بھی مثلاً آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے عقائد میں یہ تک شامل کر لیا تھا کہ آخرت میں کوئی جسمانی زندگی نہیں ہوگی بلکہ ایک روحانی ایکسپیرینس ہوگا. خیر سے ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں اس قسم کی باتیں شروع ہو گئیں. پھر اسی طرح جنت دوزخ کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ روح کی خوشی کا نام جنت ہے اور روح کی تکلیف کا نام جہنم ہے. جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس وہ ایک روحانی ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں سمبولک ہیں، جنت جہنم عذاب قبر وغیرہ یہ سب سمبولک ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں. تو اسی قسم کے تصورات یہود میں بھی پائے جاتے تھے. تو جو شخص دین کے نام پر اپنی خواہشات کو سامنے لائے اور اپنی عقل اور اپنے تصورات اور اپنے خیالات پر مبنی باتیں دین کے نام سے پیش کرے، تو خواہ اس کے اوپر کتنا بڑا دین کا ٹائٹل کیوں نہ لگا ہو، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس لیے کیا فرمایا؟ ان سے بھی جنگ کرو. اور مسلمانوں کو یہ نہ ذہن میں رہے کہ یہ تو کتاب کی ماننے والی اور کتاب کی حامل قوم ہے، ان سے زیادتی تو نہ ہوگی. فرمایا نہیں، اور اس وقت تک کرو حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ یہ جزیہ دے دیں. جزیہ کیا چیز ہے؟ جزیہ کا لفظ جزا سے ہے، جزا کہتے ہیں بدلے کو. تو یہ ایک، اس سے مراد وہ متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے. گویا یہ ایک طرح کا ٹیکس ہے جو تمام بالغ اور کمانے والے افراد پر ہوتا ہے، امان کے معاوضے کے طور پہ لگایا جاتا ہے. اس کی شرح جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، مختلف جگہوں پر اور مختلف حالات اور معاشی صورتحال کو سامنے رکھ کر مقرر کی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جو لوگ مالدار تھے ان سے 4 درہم، اور جو درمیانے درجے کے تھے ان سے نصف درہم، اور غریب سے جو تندرست اور محنت مزدوری یا تجارت وغیرہ کے ذریعے کماتا ہے اس سے بھی آدھا درہم، یعنی مختلف لوگوں سے مختلف شرح کے مطابق لیا. اور کچھ لوگوں سے صرف 1 درہم، اور اس میں بھی جو بالکل مفلس یا اپاہج یا ہینڈی کیپ لوگ تھے ان سے کچھ نہ لیا جاتا تھا. اسی طرح عورتوں، بچوں، بوڑھوں سے بھی، یا ان کے تارک الدنیا درویش اور جو صوفی قسم کے لوگ تھے جو کچھ دنیا کا کام نہیں کرتے تھے ان سے بھی کوئی بھی جزیہ نہیں لیا جاتا تھا، حالانکہ ان سب کی بھی حفاظت کی جاتی تھی. اور پھر کیا فرمایا؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید. ید کا لفظی معنی تو ہاتھ ہوتا ہے، لیکن ید کا معنی غلبے، تسلط اور اقتدار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی ان کی طرف سے یہ ادائیگی جو ہے دراصل تمہارے اقتدار کے نتیجے میں ہے. اور دوسرا معنی وہی سمپل کہ اپنے ہاتھ سے یہ جزیہ دیں. وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کر رہے ہیں، یعنی تمہاری ماتحتی اور محکومی قبول کریں اور اسے غنیمت جانیں. اب یہ جو جزیہ ہے اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں جو ہیں وہ عام کی گئی ہیں، اور بہت سے مسلمان جو ہیں وہ بھی اس کو ایک ناپسندیدہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں لیا جاتا تھا نان مسلم سے. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ مسلمانوں سے زکوٰۃ بھی لی جاتی ہے. مسلمان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں. اور جزیہ ان اقوام سے لیا جاتا ہے جو اسلام قبول نہ کرنا چاہیں. جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، تائب ہو جاتے تھے، ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا. اور پھر یہ کہ جزیہ کی جو آمدنی ہوتی تھی وہ سرکاری بیت المال میں جمع ہوتی تھی، اور جزیہ دینے والوں کو ہر طرح کی اپنی مذہبی آزادی ہوتی تھی.
صرف انہیں اسلام کا مذاق اڑانے اور اسلام کے خلاف کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہ ہوتی تھی. اور تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ بسا اوقات جب مسلمان ایسے نان مسلمز کی جان و مال کی حفاظت نہ کر سکے تو انہوں نے جزیے کی رقم واپس بھی لوٹا دی. اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے. شام کی فتوحات کے سلسلے میں بعض جنگی مقاصد کے پیش نظر اسلامی سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو جب ہمس سے واپس جانا پڑا، شام کا ایک علاقہ ہے ڈمسکس کے قریب، ہمس سے واپس جانا پڑا تو آپ نے ذمیوں کو بلا کر کہا، یعنی جب انہوں نے یہ علاقہ چھوڑا تو ذمیوں کو بلایا اور کہا ہمیں تم سے جو تعلق تھا وہ اب بھی ہے، لیکن اب چونکہ ہم تمہاری حفاظت سے قاصر ہیں، یعنی جا رہے ہیں، لہٰذا تمہارا جزیہ تمہیں واپس کیا جاتا ہے. چنانچہ کئی لاکھ کی وصول شدہ رقم انہیں واپس کر دی گئی. عیسائیوں پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ روتے جاتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ اللہ تمہیں واپس لائے. یعنی ایسے عادل حکمران انہوں نے کبھی نہ دیکھے تھے. یہودیوں پر بھی اس کا اتنا زیادہ اثر ہوا، انہوں نے تورات کی قسم کھا کر کہا جب تک ہم زندہ ہیں قیصر حمص پر قبضہ نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر شہر پناہ کے دروازے بند کر لیے اور ہر جگہ چوکی پہرا بٹھا دیا، کیونکہ مسلمانوں نے ان کو قیصر کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عربوں کا جو اور ہمسایہ ممالک تھے، مثلاً ایران، وہاں بھی دو طرح کے ٹیکس رائج تھے. ایک زمین کا لگان ہوتا تھا جو زمینداروں سے لیا جاتا تھا، جس کو وہ لوگ خراگ کہتے تھے، خراگ گاف کے ساتھ. اسی سے پھر عربی میں لفظ خراج بنا، ٹیکس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو لگان بولتے ہیں. اور دوسرا ٹیکس جو تھا وہ لوگوں سے دفاعی ضروریات کے لیے لیا جاتا تھا، جس کو وہ گزیت بولتے تھے، اور اسی سے پھر یہ جزیہ. تو گویا جزیہ جو ہے وہ ایک طرح سے ان نان مسلم سے لیا جاتا ہے جن کی جان مال کی حفاظت ان کے دشمنوں سے ان کے لیے کی جاتی ہے. یعنی ایک طرح سے یوں سمجھے کہ دفاعی ٹیکس ہے یہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی بادشاہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی ٹیکس لیا کرتے تھے. تو عوام جو تھے وہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے. تو مسلمانوں نے آ کر کیا کیا کہ وہ صرف ان کی حفاظت کا جو حصہ ہوتا تھا وہ لیتے تھے، اور وہ بھی ہر شخص سے برابر کا نہیں لیا جاتا تھا بلکہ حسب حیثیت لیا جاتا تھا. اور اگر کبھی وہ ان کی حفاظت سے قاصر ہوتے تھے تو وہ ان کو واپس بھی لوٹا دیا جاتا. اور پھر اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اس کی وصولی میں بہت نرمی اختیار کی جاتی. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا. ایک یہ کہ جزیہ کی شرح ایسی ہو جو لوگ آسانی سے ادا کر سکیں. چنانچہ آپ نے عراق کی مفتوحہ زمینوں پر خراج کے تعین کے لیے سیدنا حذیفہ بن یمان اور سیدنا عثمان بن حنیف جیسے اکابر صحابہ کو مقرر کیا جو اس فن کے ماہر تھے. جب ان بزرگوں نے یہ حساب پیش کیا تو آپ نے دونوں کو بلا کر کہا تم لوگوں نے تشخیص جمع میں سختی تو نہیں کی؟ سیدنا عثمان بن حنیف نے کہا نہیں، بلکہ وہ اس سے دگنا بھی ادا کر سکتے تھے. اور دوسری حضرت عمر کو فکر یہ ہوتی تھی کہ ہر سال جب عراق کا خراج آتا تو 10 معتمد اشخاص کوفہ سے اور اتنے ہی بصرہ سے طلب کیے جاتے. سیدنا عمر ان کو 4 دفعہ شرعی قسم دلا کے پوچھتے کہ رقم کی وصولی میں کسی پہ ظلم یا زیادتی تو نہیں کی گئی. یعنی صرف جزیہ وصول نہیں کیا جاتا تھا بلکہ وصول کرتے وقت اس بات کو بھی یقینی بنایا جاتا کہ نمبر 1 وہ لوگوں کی وسعت سے زیادہ نہ ہو، اور نمبر 2 لیتے وقت سختی نہ ہو، نرمی کا معاملہ کیا جائے. جزیہ چونکہ ایک طرح کا دفاعی ٹیکس تھا تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنا دفاع خود کر لیں گے ان سے وصول نہیں کیا جاتا تھا. مثلاً تبرستان کے ضلع جرجان کے رئیس مرزبان نے مسلمانوں کے سالار سوید سے صلح کی، اور صلح نامہ میں بتصریح لکھا گیا کہ مسلمان جرجان اور تبرستان وغیرہ کے امن کے ذمہ دار ہیں، اور ملک والوں میں سے جو لوگ بیرونی حملوں کو روکنے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے وہ جزیے سے بری ہیں. یعنی جو لوگ اس فوج کے سپاہی بن جاتے تھے پھر وہ بھی یہ ٹیکس نہیں دیتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے برعکس جو متمدن اور مہذب قومیں ہیں انہوں نے جب دنیا فتح کی اور ان کو کولونائز کیا تو ان سے کیسے کیسے ٹیکس لیے، بلکہ اپنے سارے دفاعی اخراجات جو تھے وہ انہی ممالک سے وصول کیے. ان کی لینڈز پر قبضہ کیا گیا، ان کی زرخیز ترین زمینوں پر اپنی مرضی کی فصلیں کاشت کی گئیں، اور ان سے جو بھی منافع ہوتا وہ اپنے ممالک کو بھیج دیا جاتا. اصل میں اسی جہاد سے تو ہم غافل ہیں کہ ہم اپنے حصے کا کام بھی خود نہیں کر سکتے. اور اس کی عملی تفسیر جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ کے بارے میں کیا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات تھیں
کہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. جو شخص کسی غیر مسلم باشندے پر ظلم کرے گا تو میں قیامت کے روز ظالم کے مقابلے میں اس غیر مسلم کی حمایت کروں گا. آپ کی تعلیمات تو یہ تھی، یہ کیوں نہیں کسی نے لکھی اس میں؟ اس لیے کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ بھی تعلیمات ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ خود اس جزیے کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں؟ یعنی ہم مسلمان ہوتے ہوئے، مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہوئے، اتنا پڑھ لکھ کر ہمیں نہیں پتا. اور واقعی اگر آپ یہ آیات نہیں پڑھتے اور آپ اس سائٹ کو کھولتے ہیں تو خود آپ اسلام سے کتنی محبت کریں گے یہ پڑھ کے. لیکن افسوس یہ کہ ہم تو ابھی تک آپس میں لڑنے سے اور ایک دوسرے کے خلاف لکھنے سے ہی فارغ نہیں ہوئے. ان کے لیے کون لکھے گا اور ان کو جواب کون دے گا؟ چلیں ان کو تو نہیں ہم بتا سکتے، کم از کم اپنے مسلمانوں کو تو بتائیں جزیہ کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی عملی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی؟ سورت توبہ 9 ہجری میں. اور جیسے کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ یہ آیات جو ہیں یہ بہت بعد میں آئی ہیں. اس سے پہلے تو کیا حکم ہے؟ فاعف عنہم وصفہ. منافقین کے لیے، یہود کے لیے ان کی بڑی بڑی سازشیں اور شرارتیں دیکھتے اور سہتے ہوئے اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ اگنور کر دو، ان کو معاف کر دو، درگزر کرو. وہ تو قرآن میں سے کوئی نہیں پڑھتا. لیکن ہم کسی کو کیا بلیم کریں جب ہم اپنے دین کے لیے خود وفادار نہیں رہے، ہم اپنے دین کے خود مددگار نہیں رہے، ہم اپنے دین کے لیے خود خوددار نہیں رہے. کہ کسی سے کیا شکوہ، کسی سے کیا شکایت کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے حق کو پہنچانے کے لیے، سچائی کو پہنچانے کے لیے کیا محنت کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک کوئی اپنے آپ کو خود نہیں بدلتا. اچھا ایک بات جزیے کے سلسلے میں یاد رہے کہ اگرچہ قرآن پاک میں یہاں اوت الکتاب کی بات ہوئی اور ابتدا میں یہ حکم صرف یہود و نصارہ کے لیے تھا، لیکن آگے چل کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے بھی جزیہ لیا تھا، آتش پرست لوگوں سے. اور یہ حکم پھر تمام نان مسلمز کے لیے ہے. اچھا سوچا جائے تو کیا ہمارے مسلمان نان مسلم گورنمنٹس کو ٹیکس نہیں پے کرتے؟ معاف ہے ان سب سے. آپ کے جو رشتہ دار ایسی جگہوں پر رہتے ہیں انہوں نے کبھی کوئی ٹیکس پے نہیں کیا، انہوں نے وہاں کی حکومتوں کی ترقی میں کبھی کوئی کردار ادا نہیں کیا. اس ٹیکس کو تو کوئی برا نہیں کہتا. اور اگر مسلمان آپ کے دفاع کے لیے آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں تو اس کو آپ اس طرح بدنام کر رہے ہیں. اس آیت کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب پر ذلت مسلط ہوئی، حالانکہ وہ اہل کتاب تھے. وجہ کیا تھی؟ ایک قوم جو اللہ کی کتاب رکھتی ہو، نبیوں کو مانتی ہو، آخرت کو مانتی ہو، پھر اس پر ذلت ہو اور دوسری قوم اس پر قابض ہو جائے. ایسا کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق؟ آیت کے اندر ہی جواب ہے. نمبر 1 تو یہ کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. زبانی ایمان تو تھا لیکن حقیقی ایمان نہ تھا، ایمان کے تقاضے پورے نہ کرتے تھے. نمبر 2 ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام قرار دیا اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے. اور نمبر 3 ولا یدینون دین الحق. سچے دین کو اپنا دین نہیں بناتے تھے. کیا یہ سب کچھ ہمارے اندر تو نہیں آ گیا؟ کیا اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا آپ نہیں دیکھ سکتے؟ ہم بھی کہتے تو ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن کیا اللہ کو ماننے نے اللہ کے احکامات اور اللہ تعالی کی مرضی کو ماننے کا بھی جذبہ یا احساس ہمارے اندر پیدا کیا؟ آخرت کو ماننے نے ہمارے اندر کسی حساب کا احساس رکھا کہ ہم سے پوچھ ہوگی، کوئی جزا اور سزا بھی ہے؟
کیا ہم واقعی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں حرام کیے ہوئے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حرام ہیں، یا بہت سی ایسی چیزیں جنہیں حرام کیا گیا ہم اپنی خواہشات کی بنا پر ان کو حلال کیے ہوئے ہیں؟ اور کیا واقعی جو اصلی دین ہے، سچا دین ہے، اسی کو اختیار کیے ہوئے ہیں یا دین کے نام پر کچھ نمائشی کام اختیار کیے ہوئے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ہمارا نفس ہم کو دھوکہ دیتا ہے، ہمیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم دین پر چل رہے ہیں، حالانکہ ان کاموں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ دینداری صرف ہمارے خیال میں ہوتی ہے، حقیقت میں وہ دین کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ تو وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو ہم دین سمجھ کے اختیار کیے ہوئے ہیں، حالانکہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں؟ کیونکہ جو چیز دین ہے وہ تو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے۔ ہماری وہ تمام بدعات، وہ تمام رسمیں، وہ تمام چیزیں جو ہماری زندگی میں شامل ہیں، اور پھر ان پر ہم نے دین کا لیبل بھی لگا رکھا ہے، تو یہ معاملہ کوئی معمولی تو نہیں، یہ بات کوئی چھوٹی تو نہیں۔ اسی لیے کل بدعت ضلالہ کہا گیا، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ولا یدینون دین الحق، یعنی دیندار تو ہیں لیکن دین حق کے پیروکار نہیں، اصلی دین کے پیروکار نہیں، دین کا خود ساختہ نقشہ بنا رکھا ہے۔ تو اس کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اصلی دین اور نقلی دین میں فرق معلوم ہو ہم کو، دین اسی کو سمجھیں جو دین ہے، اور جو چیزیں دین نہیں ان کو دین کا نام نہیں دینا چاہیے۔ دنیا کے طور پر آپ کرتے رہیں، مثلاً اگر آپ کا ہر جمعرات کو کوئی اچھی ڈش پکا کے کھانے کو دل چاہتا ہے تو آپ ضرور پکا کے کھائیں۔ اکثر لوگوں نے مینیو بنا رکھا ہوتا ہے اپنا ہفتے بھر کا، آج یہ کھائیں گے، آج یہ کھائیں گے، تو دین آپ کو کچھ نہیں کہتا، جیسا چاہیں مینیو بنائیں۔ کچھ لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، مرضی آپ کی، نہ کھائیں، دین آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ جمعرات کے دن فلاں چیز پکا کے کھانے کا ثواب ہے، یا یہ ثواب اس کو اور اس کو بھی پہنچ رہا ہے، تو یہ دین نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تلقین ہم کو نہیں کی کہ مخصوص دنوں پر مخصوص کھانے پکائے جائیں، مخصوص قسم کی رسمیں کی جائیں۔ جو دن مخصوص ہیں شریعت میں وہ ہم سب کو پتہ ہے، اور وہ چند ایک ہیں، اور باقی پابندیوں سے ہم کو نجات دی ہے۔ نیکی کرنے کا ایک کھلا چانس دیا، جب چاہے کرو۔ کچھ چیزیں فرائض میں داخل ہیں، ان کے بعد جو نوافل ہیں وہ جب موقع ملے، جب ضرورت ہو، جب تمہارا دل چاہے ان کو کر سکتے ہو۔ اس کے لیے اگر ہم خود سے پھر دن مقرر کر لیں گے اور ان کی پابندی شروع کر دیں گے تو مشکل ہو جائے گی، اور اس پابندی کو پھر دین کا حصہ سمجھنا۔ تو جو چیز بھی دین کے نام پر کی جائے حالانکہ وہ قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو تو وہ دین حق نہیں ہوا کرتی۔ تو اہل کتاب نے اپنے اصل دین کو بگاڑ لیا تھا، اور دین کے نام پر کئی ایک نئی نئی رسمیں ایجاد کر لی تھی، اور ان کی وہ بہت پابندی کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے اصل دین پیچھے چلا گیا، مٹ گیا۔ اور جب اصل دین چلا گیا اور دوسری چیزوں نے اس کی جگہ لے لی، کیونکہ بدعت کیا ہوتی ہے؟ البدعۃ تمیت السنہ، بدعت سنت کو مار دیتی، سنت کی جگہ لے لیتی، کیونکہ اسے ہماری زندگی میں آنے کے لیے کوئی خالی جگہ چاہیے، تو وہ جگہ خالی کس طرح کرتی ہے؟ کوئی سنت ہٹا دیتی ہے، اس کی جگہ وہ آ جاتی۔ اور اس طرح آپ دیکھیں کہ اگر کسی بھی چیز سے اصل حصہ نکال دیں اور دوسری چیزیں اس کی جگہ لانا شروع کر دیں تو وہ تو کمپلیٹلی اس کا نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا۔ مثلاً آپ اپنی کتاب کے اندر جو اس کی اصل ٹیکسٹ ہے اس کی جگہ دوسرے کاغذ لگاتے جائیں تو آپ کو یہ اصلی ہٹانے پڑیں گے نا، تبھی آپ وہ اس کو اس جلد کے اندر رکھ سکیں گے یا فائل کے اندر رکھ سکیں گے۔ تو بدعت جو ہے یہ دراصل دین کی ریپلیسمنٹ ہے۔ تو جب دین کی ریپلیسمنٹ بے دینی سے ہونے لگتی ہے یا خود ساختہ چیزوں سے ہونے لگتی ہے تو اس سے پھر دین کی روح ختم ہو جاتی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے رشتہ انسان کا کمزور پڑ جاتا ہے، نتیجتاً انسان اللہ کی مدد سے دور ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کی دنیا میں بھی ذلت ہوتی ہے جیسے اہل کتاب کی ہوئی تھی۔ تو اہل کتاب کی ذلت میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کا دین جب غالب آیا تو اس وقت کیا ہوا کہ باقی سب قوتیں ماند پڑ گئیں، کمزور پڑ گئیں۔ وہی دین آج ہمارے پاس ہے،
لیکن اسی دین کو رکھے ہوئے آج ہم کمزور ہیں، دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں. تو قصور دین کا نہیں، قصور ہمارا ہے جنہوں نے لا یدینون دین الحق، دین حق کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور دین کے نام پہ بہت کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو جب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ تو ہمیں اپنے ساتھ بھی سچا ہونا پڑے گا اور اللہ کے سامنے بھی سچا ہونا پڑے گا، تب جا کر بات بنے گی، تب حقیقی مدد آئے گی. پھر تو 313 بھی کافی ہو جاتے ہیں. لیکن اسی سچائی کا تو فقدان ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی تھی، اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت ویسی ہی نظر آیا کرے جیسی وہ ہیں. ورنہ تو سراب ہے نا. سراب کا معلوم ہے آپ کو؟ سراب کیا ہوتا ہے؟ دور سے پیاسا سمجھتا ہے چمکتی ہوئی ریت کو دیکھ کے کہ یہ پانی ہے، جب پاس پہنچتا ہے تو پھر پیاسا ہی رہ جاتا ہے، وہ پانی نہیں ہوا کرتا. تو ایسے اعمال، ایسی نیکیاں جن کو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، قیامت کے دن جب اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے تو کوئی وزن نہ پائیں گے، وہاں سب صفائی ہوگی، کیونکہ وہ تو دین تھا ہی نہیں، وہ تو کچھ اور تھا جسے دین سمجھ کے آپ کرتے رہے. تو اس لیے اصل حقیقت کو پہچاننا کتنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کو بتاتی ہے نا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. یہی بتاتی ہے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے. اسی سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. اہل کتاب نے اپنی کتاب گم کر دی، پھر اس میں طرح طرح کی تحریفات کی، اس کو بدل ڈالا. پھر یہ کہ عوام کا کوئی تعلق کتاب سے نہ رہا، وہ امی کے امی رہ گئے. ہمارا بھی حال یہی ہے. یہ کتاب صرف چند حلقوں تک محدود رہ گئی ہے، عوام تک اس کی رسائی نہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ ماسز اس کی روح سے لا علم ہو گئے، اور وہ صرف ایک خالی خولی ایک نام لیتے تھے اپنے دین کا. تو ایسا بے روح تعلق جو ہے اس کا پھر نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہوا ان کے ساتھ. اور آج وہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم کیوں نہیں پلٹ کے سوچتے کہ اصل وجہ کیا ہے؟ ہم اور وجہ تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن جو حقیقی وجہ ہے وہ پھر نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کا علاج سوچتے ہیں. پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ حل کیسے ہوگا؟ یعنی جو ڈاکٹر اصل بیماری تک ہی نہ پہنچے، وہ اگر مریض کو کچھ دوا دیتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ مریض اور بیمار ہو جائے گا. کسی بھی مسئلے کا حل اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے. تو جب تک ہمیں اپنی ذلت اور رسوائی کی وجہ سمجھ میں نہ آئے، اس وقت تک اس سے باہر نکلا نہیں جا سکتا. اگر اور تدبیریں آپ کرتے بھی رہیں گے تو وہ کارآمد نہیں ہوں گی. تو ہمیں اصلاح فرد سے شروع کرنی ہے، انڈیویجول سے آغاز کرنا ہے، پھر جا کر علاج ہوگا. طریقہ وہی اختیار کرنا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.